میرا سوال یہ ہے کہ انہوں نے ہمارا میٹر اتار کر اپنے پاس 1 مہینہ رکھ کر اس کو لوریاں کیوں دی؟ میٹر کے ساتھ انہوں نے کیا کیا کہ ہم پر جو ایف آئی آر کی گئی ہے، طاہرہ پر جو ایف آئی آر کی گئی ہے، وہ ٹوٹلی جھوٹ ہے۔ عدالت نے ہمارے میٹر کے اوپر سٹے لگا دیا کہ آپ میٹر نہیں اتار سکتے۔ اس کے علاوہ اماؤنٹ کو ڈیفٹ کیا جائے۔ آر او کو یہ آرڈر دیے، لیسکو حکمران کو، انہوں نے آرڈر کو اوبے نہیں کیا، اس کی کنٹیمپٹ کی۔ ہم کنٹیمپٹ میں گئے، محسن نقوی صاحب کے آگے ہم نے ضرور اٹھایا تھا، لیکن انہوں نے کہا تھا اس میں ہمارا کنسرن نہیں ہے۔ میں وہ میسج کا جو ہے آپ کو اسکرین شاٹ بھی دکھا سکتی ہوں، میرے پاس وہ میسج جو ایجنڈا ان کو شیئر کیا تھا، وہ بھی انہوں نے کہا کہ ہمارے کنسرن نہیں ہے۔ سرے ممبر وہ خوابوں کے محل تعمیر کرتے ہیں، علاج غم نہیں کرتے، فقط تقریر کرتے ہیں۔ جن کا اتنا بڑا نام ہے، جن کی یہ نظمیں پڑھتے ہیں، اسمبلی ہال میں پڑھتے ہیں، اپنے جلسوں میں پڑھتے ہیں، اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے جالب صاحب کی شاعری کا سہارا لیتے ہیں۔ یہ شہر ہے اندھے لوگوں کا، اے چاند یہاں نہ نکلا کر۔ یہ شعر ہے حبیب جالب کا، مشہور زمانہ ہمارے شاعر جو کہ ریولوشنری پوئٹری کرتے تھے۔ آج ہم ان کی بیٹی اور پوتی کے ساتھ موجود ہیں۔ اس گھر کو آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ گھر تاریکی میں ڈوبا ہوا ہے۔ اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ پچھلے 1 مہینے سے ان کی گھر کی جو بجلی ہے وہ وابڈا والوں نے کاٹ لی ہے، اور اس پہ ستم یہ ہے کہ وابڈا نے ہی ان پر ایف آئی آر بھی کروا دی ہے۔ آئیے ذرا جانتے ہیں کہ یہ سارا معاملہ کیسے ہوا۔ آیا کیا انہوں نے بجلی کے بل ادا نہیں کیے تھے جو ان کی بجلی اس طرح سے کاٹ دی گئی ہے، اور یہ معاملہ حل کیوں نہیں ہو رہا؟ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ کیا نام ہے آپ؟ حفظہ، میرا نام سارہ حسن ہے، اور میں بہت مشکور ہوں کہ آپ یہاں پر تشریف لائے ہیں اور اس معاملے کو ٹیک اپ کر رہے ہیں کہ ارباب اختیار کے شاید کان پر کوئی جوں رنگ جائے۔ معاملہ کچھ یوں ہے کہ 2022 میں جب اپنا تخت شاہی شہباز شریف صاحب سنبھالتے ہیں تو عوام کا بھرکس نکال دیتے ہیں۔ بہت زیادہ اوور بلنگ کی گئی، ہمیں 202 یونٹ کا 51,000 روپے بل چارج کیا گیا لیسکو کی جانب سے۔ جب ان کے پاس ہم گئے، انہوں نے بڑی چالاکی کے ساتھ ہمیں 202 یونٹ اس وقت ہمیں بل کے اوپر نظر آتے ہیں، اس وقت ہمیں تقریباً 750-800 یونٹ کا بل انہوں نے 51,000 روپے ڈالا۔ اس میں سے انہوں نے بڑی چالاکی کے ساتھ اپنے جو یونٹس ہیں ان کو کاٹ لیا، لیکن اماؤنٹ جو ہے اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کیا۔ اس کی ہمیں بڑی ہوشیاری کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں 3 انسٹالمنٹ کر دی گئی۔ ہم نے وہ بل اس میں سے 1 انسٹالمنٹ پے کر دی۔ پھر ہمارے کسی جاننے والے میں ایک گفتگو کے دوران پتہ چلا کہ جی آپ کو یوں نہیں کرنا چاہیے تھا، ایکسیسو بل آپ کو پے نہیں کرنا چاہیے تھا، یا انسٹالمنٹ نہیں پے کرنی چاہیے تھی، آپ کو کورٹ سے رجوع کرنا چاہیے۔ ہم نے وہاں پر جو پیمنٹ ہے وہ روک دی، اگلی انسٹالمنٹ پے نہیں کی۔ اسی انسٹالمنٹ کے اخراجات جو ہے وہ کورٹ کے برداشت کیے، اور اپنے تمام تر معاملات جو ہے وہ قانون کے پاس، عدالت کے پاس لے کر گئے کہ ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے۔ عدالت نے ہمارے میٹر کے اوپر سٹے لگا دیا کہ آپ میٹر نہیں اتار سکتے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ اماؤنٹ کو ڈیفٹ کیا جائے۔ آر او کو یہ آرڈر دیے، لیسکو حکمران کو۔ اب یہ معاملہ ہمارا 2022 سے چل رہا ہے۔ 2022 میں انہوں نے آرڈر کو اوبے نہیں کیا، اس کی کنٹیمپٹ کی۔ ہم کنٹیمپٹ میں گئے، ان کو پھر آرڈر دیے گئے، انہوں نے وہ بھی نہیں سنے۔ ان کو مئی میں دوبارہ آرڈر دیے گئے، مئی سے وہ اکتوبر میں بالآخر انہوں نے ہمارا میٹر کاٹ لیا، اکتوبر 2023 میں۔ تب طاہرہ کو آپریشن ہوا تھا، اٹ واز اے میجر سرجری، بریسٹ سرجری تھی، شی واز آن بیڈ۔ 12 اکتوبر کو آپریشن ہوتا ہے، 20 اکتوبر کے ہمارا میٹر اتار کے لے کے جاتے ہیں، اور 20 نومبر کو لگاتے ہیں۔ انہی سٹے آرڈر کے اوپر، جس کے اوپر یہ کورٹ کی کنٹیمپٹ میں جاتے ہیں، یا تو ان کا میٹر اتارنا غلط تھا اور اسی آرڈر کے اوپر یہ میٹر لگاتے ہیں، یا پھر ان کا میٹر لگانا غلط ہے۔ انہوں نے، میرا سوال یہ ہے کہ انہوں نے ہمارا میٹر اتار کر اپنے پاس 1 مہینہ رکھ کر اس کو لوریاں کیوں دی؟ میٹر کے ساتھ انہوں نے کیا کیا؟ کیونکہ نومبر 20 کو ہمارا میٹر لگتا ہے، اور 10 سے 20 دنوں کے اندر ایس ڈی او صاحب تشریف لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ میٹر ٹیمپر ہو رہا ہے۔ ہماری جانے بلا، ہم تو گھریلو، ہمیں یا تو اپنا گھر کا کام کرنا ہے یا باہر بھی اپنے کام کرنے ہیں، کمائی کرنی ہے۔ طاہرہ اوبر کریم چلاتی ہیں، نیٹ سول ٹیکنالوجیز میں جاب کرتی ہیں، ان کا یہ سارے معاملات ہیں۔ جب اگر یہ کمائیں گی، میں کماؤں گی، کوئی کام کروں گی تو ہی ہمارے گھر کا چولہا جل سکتا ہے، کیونکہ ہم پاکستان کی 98% عوام میں سے ہیں جو پس رہی ہے، ہم بھی پس رہے ہیں۔ جالب صاحب کی لیگسی کو، اس بیگیج کو ہم نے اپنے کندھوں پر ایک ذمہ داری سمجھ کر اٹھایا ہوا ہے۔ آپ ہمارا گھر دے سکتی ہیں کہ ہم نے باظرف اولاد
बन कर दिखाया, बाज़र्फ बाप की कमज़र्फ औलाद बनकर नहीं दिखाया। आज कंपैरिजन ताहिरा का अगर होता है किसी एक बड़े शख्सियत के साथ जो कि एक्स गवर्नमेंट में वज़ीर रह चुके, तो ये बेजा नहीं किया जाता। क्यों? हमने एक लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड किया। मसला अब ये है कि हम पर जो एफआईआर की गई है, ताहिरा पर जो एफआईआर की गई है, वो टोटली झूठ है। क्योंकि हमें क्या आप लोगों ने वाकई बिजली चोरी की है जिस तरह आप लोगों पे इल्ज़ाम लग गए? मैंने इतनी लंबी मेरे ख्याल में तकरीर बिला वजह में नहीं की है। आप समझ सकती हैं कि यहाँ पर तो चोर शोर मचाते हैं, लेकिन हम सच्चे ही हैं। हम शोर नहीं मचा रहे, हम फैक्ट्स और फाइंडिंग्स आपको बता रहे हैं कि 1 महीना इन्होंने स्टे ऑर्डर होने के बावजूद भी इन्होंने अपने पास मीटर रखा है। वो क्यों रखा है? और आया वो मीटर उतार कर उससे पहले तो मीटर टेम्परिंग आपको नहीं मिली, उससे पहले मीटर टेम्पर होता हुआ एसडीओ को नहीं पता चला। उसके मीटर लगने के बाद ही तो उनको क्यों पता चला कि मीटर टेम्पर हो रहा है, जबकि हमने अपना मीटर घर के अंदर नहीं लगाया, हमारा मीटर घर के बाहर है। हमें किस बात की सज़ा दी जा रही है? मैं अलल ऐलान कह रही हूँ ऑन बिहाफ ऑफ माय आंटी, मैं अपने फूफो के बिहाफ पे कह रही हूँ कि हमने बिल्कुल भी बिजली चोरी नहीं की है, हम चोर नहीं हैं। अगर आप समझते हैं कि हम चोर हैं, इतने कद-आवर शख्सियत के फैमिली में से होते हुए अगर हम चोर, आप समझते कि हम चोर हैं, तो ताहयात हम पर बिजली हराम है, हम बिजली नहीं लगाएंगे। आपका ये जो बिल है इसको आप अपने हम समझते हैं अगर आप कि हमें ये अदा करना चाहिए तो हम कुछ भी करके अदा करेंगे, लेकिन हम चाहते ये हैं कि इसकी फेयर इन्वेस्टिगेशन हो। 2018 में भी ऐसे ही हुआ था कि 1 महीने का बिल हमें 80,000 रुपये दे दिया गया था, और तब भी मीटर डिफेक्टेड था, मीटर की फॉरेंसिक हुई थी। अभी भी आप चेक करें, हम हलाल की कमाई कमाते हैं, हम मंथलीज नहीं दे सकते कि आप जो है वो मंथलीज लें और हमारा मीटर टेम्पर किए रखें, मीटर के साथ जो है वो छेड़छाड़ करें। हमारे पास इतने हराम के पैसे नहीं है, हलाल के पैसे कमा के हम हराम में नहीं उड़ा सकते। हम पाकिस्तान को खाने वालों में से नहीं हैं, हम उन लोगों में से नहीं हैं जो अरबों खरबों की चोरी करें और फिर भी बाइज्जत कहलाएं। हम अपने हाथ से कमाने वाले हैं और अपनी इज्जत को जानते हैं, हम इज्जत को कायम रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं इसकी फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, और ये जो बिजली का बिल हम पे चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया है इसको वापस लिया जाए। बेशक आप बिजली अपने पास रखें, हमें नहीं चाहिए। बिल्कुल ठीक हो गया। मैम ताहिरा, मुझे ये बताएं, आप डेली वेजर हैं, आपने बताया डेली का कमाती हैं और उसी से अपने घर का जो है ज़रिया मुआश चला रही हैं। अब जो इतना आपको बिल आ गया, इसके एवज़ आपकी घर की बिजली भी कट गई है, आप क्या कहेंगी सारे मामले? सारी जो बात है वो आपको मेरी भतीजी हैं सारा, उससे आपको पता चल गई है। मैं तो बीमार थी, घर पर थी, और आपको पता कि मुझे आपको क्या पता, पूरी दुनिया पूरे पाकिस्तान को पता है कि मैं करीम चलाती हूँ, उबर चलाती हूँ, नेटसोल टेक्नोलॉजीज़ में जॉब करती हूँ। और मुझे बड़ा दुख हो रहा है, बड़ा अफसोस हो रहा है। डर घबराहट मुझे बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये काम तो मैंने किया ही नहीं, ना मेरे बाप ने किया, जिनका इतना बड़ा नाम है, जिनकी ये नज़में पढ़ते हैं, असम्बली हॉल में पढ़ते हैं, अपने जलसों में पढ़ते हैं, अपनी सियासत को चमकाने के लिए जालिब साहब की शायरी का सहारा लेते हैं। तो मुझे इन लोगों के ऊपर, अपने सियासतदानों के ऊपर अफसोस हो रहा है, दुख हो रहा है। ये उनके मुंह पे तमाचा है सीधा सीधा कि ये जो एफआईआर की है मेरे ऊपर, और इसको जो टर्मिनल किया है या टेम्पर जो भी किया है, हमारे जो मीटर लगा हुआ है वो दूसरी गली में लगा हुआ है, मेन के ऊपर लगा हुआ है, सड़क के ऊपर लगा हुआ है, तो हमारे घर के अंदर नहीं लगा हुआ। तो आप मुझे बताएं कि मीटर वहाँ से जो इन्होंने एक लाइनमैन रखा हुआ है, प्राइवेट लाइनमैन रखा हुआ, वो आता है, वो उतार के ले जाता, किसी का भी मीटर उतार के ले जाते हैं, ना वो चेक करते, ना वो बताते, ना वो इजाज़त देते हैं, ना वो पूछते हैं। ये एफआईआर जो मेरे ऊपर की है, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ये मेरी अपील है, मेरी दरख्वास्त है। अगर इसकी मेरे पर ये चोरी साबित होती है तो मैं सारी ज़िंदगी, जैसे सारा ने कहा है वैसे ही मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ कि हम सारी ज़िंदगी बिजली नहीं इस्तेमाल करेंगे फिर। अच्छा मैम ताहिरा, मोहसिन नकवी साहब हमने देखा है हर चीज़ में जो है वो बड़ी भाग दौड़ करते हुए नज़र आते हैं, और उस तरह के मामलात पे तो बड़ी नज़रसानी होती है। आपने उनसे रब्ता करने की कोशिश की है? हाँ जी, वैसे तो सारे सियासतदान बहुत भाग दौड़ करते हैं, करते हुए नज़र आ रहे हैं, और वो करते रहते हैं अपने लिए, और वो अपने लिए करते हैं। और जालिब साहब का वो शेर है ना
کہ یہ سیاستدان جب اقتدار میں آتے ہیں، اقتدار میں آنے سے پہلے وہ ضرور کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کو مکان لے دیں گے، ہم آپ کو نوکری لے دیں گے، ہم آپ کے بچوں کو تعلیم دیں گے، مکان دیں گے، فلاں فلاں بہت بہت چیزیں. تو لیکن یہ صرف باتیں کرتے ہیں. جالب صاحب کو وہ شعر ہے نا، سرے ممبر وہ خوابوں کے محل تعمیر کرتے ہیں، علاج غم نہیں کرتے فقط تقریر کرتے ہیں. تو یہ جو ہے ہمارے محسن نقوی صاحب، سب سے پہلے ہم نے انہی سے رابطہ کیا تھا، انہی کے سیکٹری سے بات کی تھی، تو انہوں نے کہا تھا یہ ہماری ڈومین میں نہیں آتا. ہاں، تو یہ ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے. تو اس میں آپ کچھ نہیں کر سکتے، لیکن اس کے ساتھ پیچھے جو میرے ساتھ جو نام لگا ہوا ہے، حبیب جالب کا نام لگا ہوا ہے، جس کے نظمیں پڑھتے ہیں، جس کے شعر پڑھتے ہیں آپ لوگ، انہی کے نام کو آپ نام کا کچھ آپ خیال کر لیں. ان کے لیے تو آپ کچھ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. جو ایف آئی آر میرے پر جھوٹی ایف آئی آر دے دی ہے، اس کی انویسٹیگیشن تو کروا سکتی ہیں نا آپ، اس کو چیک تو کر سکتی ہیں نا آپ ایسے صاف جواب تو نہیں دے سکتے. میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گی آپ کے چینل کے توسط سے کہ جالب صاحب ویمن امپاورمنٹ کے بہت بڑے حامی تھے، فیمنسٹ کہہ لیں. وہ آپ کے عقب میں یہ جو تصویر لگی ہوئی ہے، یہ بھی خواتین کے جلسے کو لیڈ کرتے ہوئے انہیں لاٹھیاں پڑی تھیں اور بہت ان کی تواضع ہوئی تھی لاتوں گھوسوں مکوں سے. تو میں اس حوالے سے یہ کہوں گی کہ وہ پاکستان کی ہر بیٹی کی چاہتے تھے کہ وہ امپاور ہو. خواتین کی وہ حقوق کے برابری کے لیے وہ بہت آواز بلند کرتے تھے اور چاہتے تھے کہ ان کو آدھا نہیں، ان کو مکمل برابر مانا جائے. آج ہماری پہنچ آپ تک ہے. آپ حبیب جالب صاحب کے نام کے خاطر اس جگہ پر بیٹھی ہیں اور ہماری آواز کو اور باب اختیار تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن کیا یہ سوال میں آپ کے چینل سے توسط سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گی کہ کیا جن کے ساتھ حبیب جالب کا نام نہیں ہے، یا جن کے کندھوں پر، یا جن کے پاس کوئی اتنے بڑے نام کی بیگیج نہیں ہے، اس لڑکی کا، اس عورت کا، اس مرد کا، اس بزرگ کا کیا ہوگا اس ملک پاکستان میں؟ یہاں کیا ہوگا ان کا؟ کیا وہ صرف خودکشیاں کریں گے؟ جو غریب اتنا بل نہیں پے کر سکتا، جس کی تنخواہ ہی 12,000 ہوگی، وہ 22,000 یا 30,000 بل کیسے پے کرے گا؟ وہ کیا کرے گا؟ مرے گا یا مار دے گا؟ چوریاں کرے گا، ڈاکے ڈالے گا؟ یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے ملک کے ارباب اختیار کے لیے، یہ ہم جیسے لوگوں کے لیے جن کے پاس شعور ہے، یا وہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں کچھ اچھا ہو جائے. یہ بہت بڑا ایک سوال ہے جو کہ محسن نقوی صاحب کے آگے ہم نے ضرور اٹھایا تھا، لیکن انہوں نے کہا تھا اس میں ہمارا کنسرن نہیں ہے. میں وہ میسج کا جو ہے آپ کو اسکرین شاٹ بھی دکھا سکتی ہوں. میرے پاس وہ میسج جو ایجنڈا ان کو شیئر کیا تھا، وہ بھی انہوں نے کہا کہ ہمارے کنسرن نہیں ہے. تو اگر یہ آپ کے کنسرنز نہیں ہیں، ود آل ڈیو ریسپیکٹس، اف دیز آر ناٹ یور کنسرنز، تو اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کون کروائے گا؟ ان کو باز پرس ان کی کون کرے گا؟ سر، کیا آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں؟ ٹھیک ہو گیا. یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے جناب ہمارے حکومت پاکستان کے لیے بھی، اور بڑی انہوں نے سچی اور کھری بات کی ہے کہ ان کے ساتھ حبیب جالب سر کا نام جڑا ہے. تو پاکستان کے وہ شہری جن کے ساتھ کسی کا بھی نام نہیں جڑا، وہ ان کے اوپر اگر اس طرح کی جھوٹی ایف آئی آر ہو جاتی ہے تو ان کے ساتھ کیا معاملات پیش آئیں گے. اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح ان کا گھر تاریکی میں ڈوبا ہوا ہے، 1 مہینہ ہو گیا، اور ان کے معاملے پہ کوئی نظر ثانی نہیں ہو رہی. اور امید کرتے ہیں ہمارے چینل کے توسط سے ارباب اختیار تک یہ بات جائے گی اور ان کا یہ جو معاملہ ہے وہ حل ہوگا. اور ان کا دعویٰ بھی ہے، یہ انہوں نے ہمارے چینل پہ بیٹھ کے یہ بات کا دعویٰ کیا ہے کہ اگر ہم چور ثابت ہوتے ہیں تو ہم ساری زندگی کے لیے اس اندھیرے میں بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. تو بڑی بات ہے. اور مجھے فی الحال کے لیے آپ دیجیے اجازت، اور دیکھتے ہیں کہ اس معاملے کا جو اگلا رخ ہے وہ کس طرف